اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جہارہ اسلامک اسکالر ہیں. اچھا جہارہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. پھر آپ کے بارے میں بتاؤں گی. ماشاءاللہ سے ایسے پرسنالٹیز ہمارے پاکستان میں موجود ہیں جن کے بارے میں جتنا بتایا جائے گا. میں سب سے پہلے تو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے ARYQTV سے بھی ہے. فاؤنڈر CEO الامواج گروپ آفیشیل اسلامک اسکالر ہیں اور عربک بھی جو ہے نا یہ ٹریننگ کراتی ہیں. جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو بہت زبردست بات ہے. 4 ڈفرنٹ آپ جو ہے ایکسنٹس میں عربک جو ہے وہ پڑھتی ہیں. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ فرسٹ ایور پاکستانی گرل ہیں جنہوں نے ریسیو کیا ہے ایوارڈ پرنسز آف مکہ. کنزیکٹلی 3 سال سے آپ حفظ القرآن اور تجوید کے حوالے سے ماشاءاللہ سے، اور ساتھ ہی ویمن پہ امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتی ہیں. بہت خوبصورت شخصیت ہیں. ہمیں آپ جیسے لوگوں کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. بہت اچھی عظیم اینڈ دا وے آپ اپنے آپ کو کیری بھی کرتے ہو، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے. شاہ میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے میں بات کروں گی آج جو مبارک دن ہے اس کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو، تمام امت محمدیہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کی جو ولادت کو اگر شروع سے اسٹارٹ کیا جائے تو ان کی جو ولادت ہے وہ ہوئی کعبۃ المشرفہ کے اندر ہے. فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے، اور وہ جب ان کو آخر ٹائم پہ اس چیز کی مطلب یہ ہوئی حاجت کہ اب ولادت کا وقت قریب ہے، تو وہ کعبۃ المشرفہ کے اندر چلی گئیں. کوئی خواتین ان کے ساتھ موجود نہیں تھیں. وہ خود ہی اللہ کے کرم سے جو ہے ان کی ولادت ہوئی، اور وہ ان کو لے کر گود میں جب وہ آئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے. ابی طالب جو ہیں ان کے والد محترم وہ وہاں پر موجود تھے. تو سب لوگ وہاں پر موجود تھے. اور یہ میں بتاتی چلوں کہ 23 سال قبل الہجرہ ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے، یعنی کہ ہجرت سے 23 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے. اور عام الفیل جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس کے 30 سال بعد. تو اس چیز کو جو ہے وہ اپنے ملحوظہ خاطر رکھنا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب وہ گئیں وہاں پر تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو ابن ہاشم ہے، بن ہاشم کے دونوں طرفین بن ہاشم سے یہ اولاد ہوئی تھی، یعنی ان کی ماں بھی بن ہاشم سے تھی، بنی ہاشم سے تھی، اور ان کے جو والد محترم تھے وہ بھی بنی ہاشم سے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پورا وہاں سے چلتا ہے. تو نجیب الطرفین تھے، دونوں طرف سے نجیب تھے. جب وہ وہاں پر آئی اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے تو وہ آنکھیں نہیں کھول پا رہے تھے. تو وہ سب وہاں پر موجود لوگ سب پریشان ہو گئے. جو ان کے والد تھے وہ بہت پریشان ہو گئے کہ مطلب یہ کیا ماجرا ہے، کس چیز یہ کیوں ہے اس طرح سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جو اس وقت 30 برس کے تھے، وہ آگے بڑھے. انہوں نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈالا ہے. جیسے ہی لعاب دہن جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈالا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی. تو یہ وہ شخصیت ہیں، کائنات کی سب سے پہلی کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ولادت کے بعد جب آنکھیں کھولی تو اپنی ماں کو نہیں دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے سب سے پہلا. تو ظاہر سی بات ہے جن کی آنکھیں ہی ان کے پر نور چہرے کے سامنے کھلی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی کیا علم ہے، کیا حکمت ہے، کیا ان کی با کمال شخصیت ہے ماشاء اللہ. تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی کمال شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ یہ بھی ان کی شخصیت میں یہ چیز شامل ہوئی اس طرح سے. اب ان کی ولادت کے بعد جب ان کی ولادت ہوئی اس کے بعد کی جو ان کے اسلام کا جو ان کا بالکل ہم تاریخ کنٹینیو کریں گے بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ. آپ اتنی اچھی باتیں بتا رہی ہیں کہ دل نہیں کر رہا بریک پہ جانے کا، لیکن ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے کہ بریک پہ جانا پڑتا ہے. تو بریک کے بعد واپس ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مہمان جو ہیں ان سے ہم گفتگو کریں. لیکن میں جہاں شاہ سے کہوں گی کہ ہم بات کا جو ہے وہ کنٹینیو کریں. اور ہم بات کر رہے ہیں آج بہت ہی عظیم شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج ان کی جو ہے وہ ولادت ہے. تو اتنا خوبصورت اور پیارا دن ہے، جمعہ مبارک ہے آج ویسے بھی. اور اس کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت اتنی متاثر کرنے والی، اور ساتھ میں ان کے بہادری ان کے اندر، مطلب یہ ہم سب چیزیں انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے. تو اس لیے ہم آپ سے آج جاننا چاہ رہے ہیں ان کے حوالے سے، تاکہ ہم ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوں اور زیادہ ان کو جو ہے ان کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں. جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب آ جاتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ پرورش کس طرح سے. ظاہر ولادت کے بعد پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. پرورش ان کی میجورٹی جو ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ ہی ہوئی ہے. وہ انہی کے ہی ساتھ ان کی صحبت میں رہتے تھے اور انہی کے ہی ساتھ ان کے سارے معاملات میں، ان کی ساری چیزوں میں ہر وقت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہوتے تھے. جبکہ ظاہر ہے کہ ایج ڈفرنس بہت زیادہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. اور ان کے ساتھ جو انسیت تھی، جو محبت تھی، وہ قابل غور ہے کہ اس قدر وہ ان سے محبت کرتے تھے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نزول وحی ہوا، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ موجود تھے. اور جب ورقہ بن نوفل کو بلانے کے لیے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب ان کو خدیجہ الکبریٰ نے کہ ان کو بلا کر لے کر آؤ اور ان کو بتایا جائے کہ یہ جو نزول وحی ہے یہ کس طرح سے، تو وہ عمل بھی علی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ وہ جا کر ان کو لے کر آئے اور پھر انہوں نے وہ سارا ماجرا بتایا اور پھر جو ہے وہ اس چیز کی انہوں نے بھی شہادت دی کہ یہ جو ہیں یہ وہی ناموس الاعظم ہے جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا اور یہ جو ہیں وہ نبی ہیں اس دور کے، اس وقت کے. تو اس وقت بھی علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ موجود تھے. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب جو ہے وہ دعوت توحید کے بارے میں اعلانیہ طور پر بتا دو، تو اس وقت جو ہے وہ محفل میں علی رضی اللہ عنہ موجود تھے جو اس وقت ان کی عمر 8 برس تھی صرف. اور جیسے ہی یہ دعوت تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داروں کو کی تو انہوں نے ظاہر اعراض کر دیا اس چیز سے. لیکن اس وقت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور اسی وقت وہ اسلام لے کر آ گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں سپورٹ میں ہوں آپ کے ساتھ میں، اور اسی وقت وہ اسلام لے کر آ گئے. اسی طرح سے وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے شمار ہو گئے. اب اس کے بعد اس سلسلے کو اگر آگے بڑھایا جائے تو جس طرح کی مشکلات قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی تو اس میں ہر چیز میں، جبکہ ان کی عمر میں بار بار بتاتی چلوں کہ عمر بہت کم تھی ان کی، لیکن وہ ڈھال بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. شعیب ابی طالب کا قصہ ہوا تو بھی، جب طائف کا واقعہ ہوا تو بھی ان کی صحبت تھی، جب بھی وہ موجود تھے. اور اس کے بعد سب سے عظیم واقعہ تب انہوں نے سب سے پہلا فدا اپنی روح، اپنی جان کا جو سب سے پہلا فدا اتنی کم عمری میں جو کیا وہ ہجرت کے موقع پر تھا، جب 40 لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور وہ سب اسی فراق میں تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جائے گا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ جب گھر سے باہر نکلے اور وہ دھول جھونکتے ہوئے اور ایک آیت پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھتے ہوئے جب نکلے ہیں تو اپنے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سلا کر نکلے تھے. اس وقت ان کو ظاہر اس بات کا علم نہیں تھا یا پتہ نہیں تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو سکتا تھا، وہ شہید بھی ہو سکتے تھے، زخمی بھی ہو سکتے تھے، ان کو نقصان بھی پہنچ سکتا تھا، لیکن صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتے ہوئے وہ ان کے جو ہے وہ بستر پر لیٹ گئے. اور جب سارے کے سارے لوگ اندر آئے اور جب انہوں نے چادر اٹھا کے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے. اور پھر جو ہے وہ ظاہر سب لوگ غصے میں آ گئے اور پھر کیونکہ وہ رشتہ دار اور قرابت بھی تھی تو پھر وہ ان کو تو پھر چھوڑ دیا. اب جب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کے پاس جتنی امانات پورے مکہ کے لوگوں کی تھی وہ ساری امانات بھی علی رضی اللہ عنہ کو دے کر گئے کہ یہ ساری امانات ان کے جو مستحقین ہیں ان کو دے کر پھر آپ نکلیے گا. تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 3 دن کے بعد علی رضی اللہ عنہ پیدل مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اور جس وقت وہ قباء کے مقام پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تھا آگے بڑھنے سے کہ جب تک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نہیں پہنچ جاتے میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو قباء اور مدینہ کے درمیان، یعنی کہ مدینہ جو اس وقت بیسک، اب تو سارا ایک ہو گیا ہے لیکن اس وقت الگ الگ تھا، تھوڑا اور آگے تھا. تو قباء کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ویٹ کر رہے تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے. وہ پہنچے ہیں، جس وقت وہ پہنچے ہیں تو ان کے پاؤں مبارک میں چھالے پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ پیدل مکہ اور مدینہ میں ابھی اگر آپ بائی کار ٹریول کریں تو 4 گھنٹے لگتے ہیں تو پیدل آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے دن لگے ہوں گے اور کیا عالم ہوگا. وہ پورا کا پورا ریگستان ہے تو وہ پیدل کھانے کے خوراک کا مسئلہ بہت کسی بھی کوئی بھی چیز ایسی باتیں مہیا نہیں اور وہ صحرا ہے اور اتنی شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پہ. میں بہت اچھے طریقے سے اس وقت آپ کو بتاتے ہوئے فیل بھی کر سکتی ہوں کہ وہ راستہ آج بھی اتنا مشکل راستہ ہے کہ جب وہ گزرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں دماغ میں جو ہے وہ گھومتی ہیں کہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے ہم آج اتنی آسانی سفر کر سکتے ہیں لیکن ان لوگوں نے کس طرح سے یہاں سے سفر کیا ہوگا. جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں میں چھالے تھے. سب سے پہلی ملاقات ان کے عمر بن الخطاب سے ہوئی. وہ لے کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے ان کے چہرے مبارک کو دیکھا تو فوراً گلے لگا لیا، ان سے معانقہ کر لیا اور بہت خوشی کا اظہار کیا. اور پھر یہ سارا قافلہ مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، مہاجرین کا جتنا بھی قافلہ ہے وہ پھر مدینہ پہنچا. اور جب وہ مدینہ پہنچا تو پھر اب مدینہ سے جو ہے وہ ساری کی ساری جتنی بھی دعوت تبلیغ ہے، دعوت اسلام ہے، مدینہ منورہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اسلام کا عاصمہ، اسلام کا کیپٹل قرار پایا.
کروایا. وہاں سے پھر ساری کی ساری دعوت تبلیغ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جتنے بھی جو سفیر تھے ان کو ڈفرینٹ ملکوں میں بھیجا تاکہ دعوت تبلیغ کو کر سکے. خالد بن الولید جو ہیں وہ سیف اللہ المسلول, اللہ تعالیٰ کی تلوار ہیں, ان کو جو ہے وہ ایک یمن کی طرف بھیجا. جب سارے لوگ اسلام لانے لگے تو یمن والے ابھی تک اسلام نہیں لے کر آتے, قبیلت حمدان تھے وہ, تو وہ ابھی تک اسلام نہیں لے کر آئے تھے, اور وہ کسی کی بات نہیں مان رہے تھے, نہیں سن رہے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بولی, انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کا دروازہ ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کی کیا اس کی تھاٹ ہے, وہ یہاں سے بھی ہمیں اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ ذات المعاد ایک کتاب ہے, اس میں بہت تفصیل سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے جب اپنا جا کے خطبہ کیا وہاں پہ, تو اسی وقت پورا قبیلہ وہ مسلمان ہو گیا. تو ان کی کیا حکمت اور دانائی تھی, ظاہر سی بات ہے وہ مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے بہت سارے میں ایگزامپلز آپ کو ابھی آگے دوں گی, یہ قصہ جب میں آپ کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گی تو میں ان کے کچھ ایسے بھی واقعات آپ کو بتاؤں گی جس سے کہ ان کی حکمت اور دانائی کا جو ہے وہ ہم کو سبق ملتا ہے, اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ان کی حکمت اور دانائی تھی. اس طریقے سے یمن میں بھی اسلام پھیل گیا. اب اگر آگے بڑھیں تو اب جو ہے وہ 2 ہجری میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی جو ہے وہ فاطمہ الزہرا سے کروا دی, اور ظاہر کائنات کی سب سے حسین جوڑی, سب سے خوبصورت جوڑی, کہ وہ خود ان کی شکل بھی ماشاءاللہ دکھنے میں بھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے, اور فاطمہ الزہرا بھی دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی, اور انہوں نے ان کے ساتھ ان کی شادی کروائی, جو کہ دنیا کی مثالی جو ہے وہ میاں بیوی کی جوڑی ہے. اور اگر ہم لوگوں کو کوئی بھی سبق لینا ہے تو ہم اب زندگی کس طریقے سے گزارتے ہیں, کس طرح سے ازدواجی زندگی ہونی چاہیے, کس طرح سے ایک مسلمان مرد کی زندگی ہونی چاہیے, ایک مسلمان عورت کی زندگی ہونی چاہیے, ان کی زندگی کو پڑھ کر جان کر ہم کو اس چیز کا سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے, جو کہ آج کے دور کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور چیز میں اس میں یہ بتاتی چلوں کہ جہاں تک القاب کی بات ہوتی ہے, لقب کی بات ہوتی ہے, تو علی رضی اللہ عنہ کے بہت سارے القاب, کچھ ان کی ماں نے دیے, کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے, کچھ ان کے چاہنے والے صحابہ کرام نے دیے. تو سب سے پہلا جو ان کو لقب ملا, اور ان کی جو والدہ تھیں فاطمہ بنت اسد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں کے درجے پہ سمجھتے تھے, اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی وفات ہوئی تھی تو اپنا جو ردا تھا, اپنا جو کرتا تھا, وہ ان کو جو ہے وہ کفن ان کو پہنایا تھا. تو یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے, کیونکہ انہوں نے اس بات کی خواہش کی تھی, تو ان کو اپنا جو ہے وہ کرتا ان کو پہنایا تھا. تو ان کی یہ خواہش تھی کہ علی نام نہ رکھا جائے, حیدر رکھا جائے, حیدر القرار, جیسے کہ ان کا لقب ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے, جس کا مطلب ہے شیر, وہ شیر جو بار بار پلٹ کے وار کرتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا ہے, وہ والا شیر. تو یہ ان کا ایک لقب ہے. ایک اور ان کا لقب ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے تو ان کے چہرے مبارک پہ تھوڑی سی مٹی لگ گئی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا یا ابو تراب, کہ اے مٹی کے باپ. تو ان کو اس سے نسبت دی مٹی کے ساتھ, مٹی کے ساتھ نے ان کو جو نسبت دی, اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں جو لوگ ہیں نا, جو زمین پہ چلنے والے لوگ ہیں, وہ ان کے لیے ایز حجت دنیا میں رہیں گے. ان کی باتیں, ان کی جتنی بھی اقوال ہیں, ان کی جتنی بھی سکھائی ہوئی چیزیں, وہ رہتی دنیا تک موجود, جو لوگ دنیا میں موجود رہیں گے ان کے لیے حجت کا باعث ہوگی, ان کے لیے سبق حاصل کرنے کا باعث ہوگی ان کے لیے. الحمدللہ, ماشاءاللہ سے بہت اچھی آپ جو ہے گفتگو کر رہی ہیں. ہم ضرور جانیں گے جو رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضرور ہم جانیں گے, کس طرح سے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا جو رشتہ ہے وہ تھا, تو آپ ضرور اس کے حوالے سے بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ عنہ اس خیال سے آئے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس چیز کے لیے کہ آپ اپنی بیٹی سے میری جو ہے وہ نکاح پڑھوا دیں, تو انہوں نے اسی وقت فوری طور پر اس چیز کی حامی نہیں بھری, اور جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنے کے لیے کہا. اس کی 2 وجوہات تھیں. اس کی سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ابھی نہیں آیا تھا اس چیز کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار تھا. دوسرا سبق ہمیں اس چیز سے یہ ملتا ہے, جو کہ آج کل کے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ بیٹیوں سے پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو اس وقت قائم کیا کہ وہ انہوں نے اس لیے اس چیز کو وہ چاہتے, تو وہ ان کی محبت اتنی زیادہ تھی, وہ فوراً حامی بھر دیتے, اور وہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتی اسی وقت ہی. تو یہ چیز کو دکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھنا چاہیے, انہوں نے انتظار کروایا, اور پھر وہ گئے, پھر اللہ کا حکم بھی آیا, اور وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, ان کے پاس گئے اور ان سے یہ پیغام رکھا, ان کے سامنے اس چیز کو پیش کیا, پھر انہوں نے حامی بھری, تو پھر وہ گئے اور انہوں نے جا کے مسجد میں ان کا نکاح جو ہے وہ پڑھوایا, اور اس طریقے سے ان کے جو ہے وہ نکاح ہو گیا. تو یہ وہ نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود
کروایا ہے ایک طریقے سے اپنی خوشی سے, اپنی رضامندی سے. اس کے بعد اگر آپ ان کی زندگی کے اوپر دیکھتے ہیں تو گاہے بگاہے ہمیں بہترین سبق ملتا ہے. ایک بار کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ اختلاف ہو گیا, علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا کے بیچ میں کچھ اختلاف ہو گیا. تو فاطمہ الزہرا جو ہے وہ شکایت کے طور پر اپنے باپ محترم کے پاس گئی. ہو سکتا ہے کہ میں بتانے میں تھوڑا سا کچھ الفاظ کا تھوڑا وہ ہو جائے, لیکن یہ کہ میں مختصراً وہ چیز کو بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ اختلاف ہوا. تو وہ گئی, انہوں نے جا کے بولا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. وہ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو ان کے گھر واپس لے کر گئے اور پھر وہ لیٹ گئے ایک جگہ پر. ایک سائڈ پہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو لٹا لیا اور ایک سائڈ پہ فاطمہ الزہرا کو لٹا لیا. دونوں کے ہاتھ ایسے اپنے اوپر اس طریقے سے رکھ کے, ایک کا اس طرح ایک کا اس طرح, اور انہوں نے بولا کہ یہ بولو کہ ہماری صلح ہو گئی. نہ کوئی بات پوچھی ہے. یہ سبق ہے سارا ہمارے لیے کہ اگر میاں بیوی کے بیچ میں کوئی اختلافات ہیں تو جو تیسری فریق ہوتی ہے نا, وہ دونوں کے پوائنٹ آف ویوز پوچھ کے معاملے کو اور بڑھاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی زندگی سے اس چیز کو سکھایا کہ کوئی بھی بات کو پوچھنا نہیں ہے. اگر صلح ہی کرنی ہے تو پھر شکوے شکایت کی کوئی ضرورت نہیں, جن کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے شادی کے بعد. اچھا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بندہ ہے وہ ایک الگ گھر سے آ رہا ہے, الگ تربیت پا کر آ رہا ہے, اور جو لڑکی ہے وہ ایک الگ گھر سے ایک الگ تربیت پا کر آ رہی ہے. اس کے ماں باپ الگ تھے, ان کے ماں باپ الگ تھے, ماحول کا ڈفرینس ہے, کئی بار کاسٹ کا بھی ڈفرینس. میرا پورا براٹ اپ وہیں پر ہی ہے, میں نے عربی اسکول میں پڑھا ہے. مجھے یہاں کے لوگوں کی مینٹیلٹی نہیں سمجھ میں آتی, آج تک نہیں سمجھ میں آتی ہے. کہ میرا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے واللہ کہہ کے کوئی بات کہہ دی تو وہ سچی ہوگی, اگر کسی نے قسم کھا کے کوئی بات کہہ دی تو وہ سچ ہی ہوگی. اس پر میں خود بھی جو ہے نا بالکل میرے پاس کوئی اور بات نہیں ہوتی ہے. وہاں پر لوگ بالکل جھوٹ نہیں بولتے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, لیکن میجورٹی یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر اللہ کا نام لے لیا ہے نا تو پھر بہت کچھ رک جاتا ہے. ایسا ہے, ایسا مکہ کی بات کروں گی میں, جدہ کی نہیں کر رہی, ریاض کی نہیں کر رہی ہوں, کیونکہ میرا براٹ اپ جو مکہ مکرمہ میں ہوا ہے تو وہاں پر وہاں کے لوگوں کی. اس طرح بھی ہمارے یہاں پر بڑا ڈفرینس ہے کہ اگر آپ ملتان چلے جائیں بالکل الگ ہے, اگر آپ جو ہے کے پی کسی مردان چلے جائیں وہاں پر الگ ہے, بالکل لوگوں کی سوچ الگ ہے. ہر ایک جگہ کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایسی سوچ ہوتی ہے. ہاں, تو مطلب اسی طریقے سے تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک الگ براٹ اپ ہے, میرا ایک الگ براٹ اپ ہے, اور اس چیز کو جب پہلے ہی انڈرسٹینڈ کر لیا کہ بھائی ہم دونوں ایک الگ الگ جگہوں سے آ رہے ہیں تو پھر چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں سمجھنا کہ بھائی اگر کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے کسی سے, صرف جو ہے وہ ڈفرنٹ رائے ہوتی ہے انسان کی. کیونکہ کوئی بھی انسان غلط نہیں ہوتا ہے, ہر انسان کو جو اپنی رائے ہے وہ صحیح لگ رہی ہوتی ہے, چاہے وہ اگلے کے لیے غلط ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے, تبھی تو اس کی وہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, تبھی تو اس کی وہ رائے ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی چیز غلط نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کا غلط کسی اور کا صحیح ہو اور کسی اور کا صحیح آپ کے لیے وہ بہت زیادہ غلط ہو, تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. دوسری چیز سب سے اہم, اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اگر سیرت النبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھا ہو, اور اگر حضرت عائشہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہو, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہو, ایج ڈفرنس کتنا زیادہ تھا اور کس طریقے کے ڈفرنٹ معاملات تھے, اس کے باوجود بھی اتنی پرفیکٹ زندگی کس طریقے سے گزاری گئی ہے, کیونکہ دین کو سمجھا گیا. کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس نظام کو پورا کا پورا بنایا ہے. اگر اس نظام کو پورا سمجھ لیں گے نا کہ نظام کس طریقے سے ہے, کیونکہ عقل بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, مشاعر جو ہیں, جو جذبات ہیں, ایموشنز ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. تو جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم جس کا موضوع انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے. پوری کی پوری ایک سورت النساء, عورتوں کے نام سے, نساء مطلب عورتیں, اور پھر ایک سورت الطلاق جس میں طلاق کے نام سے پوری کی پوری سورت نازل ہے. سورت البقرہ میں سارے کے سارے احکامات ہیں. اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو زندگی بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے, اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم آئے گی نہیں. ایک ایک باریکی موجود ہے. وہ کیسا دین ہوگا جو کہ آپ کو واش روم جانے کا بھی طریقہ بتا رہا ہے, تو سوچیں کیا اتنے بڑے معاملات کے طریقہ, سونے کا الگ طریقہ بتا رہا ہے, ایک ایک چیز بیٹھنا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, کہ آپ کو سوتے وقت کہاں اپنا ہاتھ رکھنا ہے. اگر اتنی باریکیاں ہیں تو کیا اتنے بڑے رشتے کی باریکیاں نہیں ہوں گی. اور اس میں ہیلپ آپ کو یہ مل سکتی ہے کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں, آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے گی ہی نہیں کسی بھی قسم.